السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دو وجود اس اندھیری رات میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ دونوں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی منزل آگے کیا ہوگی، انہیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ لیکن فی الحال ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ یہی تھی کہ وہ اس علاقے سے دور جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس علاقے میں جو خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اس سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل جاتے، اور اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہتے تو یقیناً وہ دونوں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ دونوں جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں کے پاؤں بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر وہ دونوں رک گئے تو موت ان کے انتظار میں کھڑی ہے، اور موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ بھی ابھی ہوا تھا وہ کسی فلم کی طرح ان دونوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کبھی انہیں کسی ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا، اور نہ ہی ان دونوں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ زندگی کبھی دوبارہ ان دونوں کو اس طرح سے ملائے گی۔ وہ جو کچھ سال پہلے ہی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب شاید زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے، لیکن آج قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور وہ دونوں ہی اپنے سے زیادہ دوسرے کے لیے دعا گو تھے، دوسرے کی زندگی بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اپنے پیچھے انہیں کئی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور جلد ہی ان تک پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا وہ اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں، کیا وہ زندہ بھی رہ پائیں گے، یا آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ہوگی ہی نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس اندھیرے میں ہی وہ دونوں کہیں کھو جائیں گے، اور ان کی زندگی کی کہانی اسی اندھیرے میں کہیں ختم ہو جائے گی۔ اسی اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے بری طرح سے ایک وجود زمین پر گرا تھا، جبکہ دوسرا اسے اس طرح سے گرتے ہوئے دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جان بچانا چاہتے تھے، اسی لیے دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک سے ہی تیز آندھی چلنے لگی تھی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا منظر بدل گیا تھا۔ ایک ایسا منظر سامنے آیا تھا جو نہ کبھی کسی نے سوچا تھا اور نہ ہی کبھی زندگی میں کسی نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ ایسا خوفناک منظر ان دو لوگوں نے دیکھا تھا، اور یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، جسے وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی میں سے نہ تو نکال سکتے تھے اور نہ ہی بھول سکتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں انہیں امید تھی کہ شاید یہاں سے انہیں مدد مل سکتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پہنچ گئے تھے، اور جیسے ہی وہ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے تو وہ موجود تھا جو کہ میرا نام رخسانہ ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میں گاؤں کی رہنے والی ایک سادہ سی لڑکی تھی جس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سپنے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر اور ایک خوبصورت سی زندگی کا خواب تو ہر لڑکی کا ہی ہوتا ہے، اور ہم گاؤں کی لڑکیوں کی تو یہی زندگی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتی ہیں یا پھر اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے گھر والوں سے انہیں ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ اپنے سارے ارمان اپنے سسرال میں جا کر پورے کرنا۔ میں بھی بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے سسرال میں جا کر کرنا ہے، اور پھر یہ بات سن سن کر لڑکیاں اپنے مستقبل کا سوچنے لگتی ہیں، ایسی زندگی کا تصور کرنے لگتی ہیں جو شاید ان میں سے چند ایک کی ہی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے خواب دیکھنے لگتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہو جائے گی تو اس گھر میں جا کر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گی، اور اس طرح سے کم عمری میں ہی گاؤں کی لڑکیوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے
کہ شادی ہی سب کچھ ہوتا ہے اور شادی کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میں اپنی بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی اور بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابا کی طرف کے جتنے بھی رشتہ دار تھے اسی گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ میرے ابا کو اس بات کا احساس دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کے کندھوں پر 5 بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ ابا جو پہلے ایسا نہیں سوچتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بوجھ کبھی بھی نہیں سمجھا تھا، نہ ہی میری اماں کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، لیکن لوگوں نے میرے ابا کے دماغ میں یہ باتیں اس قدر بھر دی تھیں کہ اب انہیں بھی اس چیز کا احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور گاؤں کے لوگ بیٹے کو ہی زندگی کا کل سرمایہ سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ابا کو بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں آگے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مستقبل کا کوئی سہارا نہیں ہے، جبکہ میری اماں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابا چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگے تھے اور اماں کو چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے۔ میری ماں اس بات سے سب سے زیادہ ڈرتی تھی کہ اگر ابا نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائیں گی، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی اگر ابا نے دوسری شادی کر لی تو دوسری عورت آ کر پورے گھر پر قبضہ نہ جما لے گی۔ ایسے میں میری ماں اپنی بیٹیوں کو رخصت کیسے کرے گی؟ انہی پریشانیوں نے اماں کو اس قدر الجھا دیا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بات کو لے کر خوش نہیں ہوتی تھیں۔ ہر وقت ان کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، اور اسی پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھتی تھی اور ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اماں کی پریشانی کو کم کر سکوں، لیکن آخر کو تھی تو بیٹی ہی، میں بیٹا نہیں بن سکتی تھی، جتنی بھی کوشش کر لیتی۔ میرے ابا کا رویہ شروع میں اچھا تھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابا کی سوچ بھی لوگوں نے بدل دی تھی۔ وہ دوسری شادی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن جب بھی گھر آتے تھے تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ صرف وہ اماں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے، بلکہ ہم بہنوں کو بھی خوب ڈانٹتے تھے، اور ہم ساری بہنیں خاموشی سے ان کی باتیں سن کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ جب ابا کو زیادہ غصہ ہوتا تو وہ اماں پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم ساری بہنیں بہت خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی میری بہنیں مجھ سے بہت سارے سوال کرتی تھیں جن کے میرے پاس جواب نہیں تھے، اور میں اپنی طرف سے انہیں بہت ساری باتیں کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ گھر کے ان حالات سے ہم سبھی گھر والے سخت پریشان تھے اور تنگ بھی آ گئے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں سکول جاتی تھیں، جبکہ میں نے اپنے سکول کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ میں گھر پر ہی ہوتی تھی اور گھر میں ہر وقت پریشانی کا ماحول رہتا تھا۔ میں ان ساری چیزوں سے دور جانا چاہتی تھی، اسی لیے محلے میں ایک نیا سلائی سینٹر کھلا تھا۔ میں نے اماں سے بڑی مشکلوں سے وہاں جانے کی اجازت لی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ چند گھنٹے ہی سہی میں نے کچھ وقت سکون سے گزرے گا، اور اسی غرض سے میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ ابا کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میرے ابا جب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں خاموشی سے چلی جاتی۔ وہ تو صبح کو جاتے تھے اور شام کو ہی گھر واپس آتے تھے، اسی لیے میں خاموشی سے گھر سے جاتی تھی اور 2 گھنٹے بعد گھر واپس آ جاتی تھی، جبکہ اماں اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ اگر ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو ہم سب کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں اماں کو سمجھاتی تھی کہ انہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو ابا گھر آتے ہی نہیں تھے دن میں، اور اگر کبھی وہ غلطی سے آ بھی گئے تو اماں کو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے، یہ کہہ دے کہ میں کسی ہمسائے کے گھر گئی ہوں۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور مجھے وہاں جاتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، اور یہ 1 مہینہ بہت سکون سے گزرا تھا۔ ابا کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا، اور میرا بھی وہاں جا کر تھوڑا سا وقت اچھا گزرتا تھا، اور میں گھر کے ماحول سے دور رہتی تھی اور پرسکون بھی رہتی تھی۔ اماں بھی میری خوشی کے لیے خاموش ہو جاتی تھی۔
اس 1 مہینے میں میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ میں گھر سے کچھ وقت باہر گزارتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ سینٹر میں ایک لڑکی سلائی سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس کا بھائی روزانہ اسے چھوڑنے کے لیے آتا تھا اور لینے کے لیے بھی۔ اس کا بھائی دیکھنے میں خوبصورت تھا اور وہ اکثر مجھے دیکھتا تھا۔ میری بھی کبھی کبھار اس پر نظر پڑ جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھی، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا واقعی میں مجھے پسند کرتا بھی تھا یا پھر نہیں۔ لیکن پھر ایک دن اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، اور ہم نے جو ساری زندگی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھے تھے، محبت نام کی تو کوئی چیز ہمارے گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہم بہنیں نفرت میں پلی بڑھی تھیں۔ ایسے میں جب ایک محبت کرنے والا شخص مجھے نظر آیا تو میں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو لے کر بہت سارے سپنے سجا لیے تھے۔ میں خوش رہنے لگی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر واقعی میں میری شادی اس سے ہو گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، میں خوش رہوں گی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ہماری بات چیت بھی ہونے لگی۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب میں اس شخص کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور دن رات میں یہی دعا کرتی تھی کہ بس کسی طرح سے میری اس سے شادی ہو جائے اور میں رخصت ہو کر اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ وہ مجھے ان ساری پریشانیوں سے دور لے جائے گا۔ اور پھر 2 مہینے اور اسی طرح سے گزرے تھے۔ 3 مہینے میں ہمارا کورس مکمل ہو گیا تھا، اور اب میں بہت اداس تھی، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کا ایک ہی بہانہ تو تھا میرے پاس، اور میں روز اسے دیکھ لیتی تھی، اس سے مل لیتی تھی۔ اور اب جب میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی تو ایسے میں اسے کیسے ملتی؟ لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی مجھے یہاں سے بہت دور لے جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ابا سے ہم لوگ یہی کہیں گے کہ میری سہیلی نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ لوگ میرے لیے رشتہ لے آئے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ابا کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں اور عارف ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے مل بھی چکے ہیں، تو ابا کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے اماں کو بھی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں وقت سے پہلے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک خوف سا بھی تھا، اس بات کا کہ جانے ابا کا کیا فیصلہ ہوگا۔ میں انتظار میں تھی کہ عارف کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، اور دن رات دعا کرتی تھی کہ ابا بھی نہ کوئی سوال جواب کیے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کیسی قیامت میرے اوپر ٹوٹی تھی جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ابا ایک دن گھر آئے اور انہوں نے میری اماں کو بلا کر ایسی بات کہی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ابا نے اماں سے کہا کہ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے میرا رشتہ طے کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں میرا نکاح ہے۔ میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اور ویسے بھی میں عارف سے محبت کرتی تھی، اور عارف کو کھونے کا خیال بھی مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ لیکن ابا کے ساتھ کون لڑ سکتا تھا؟ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اب وہ فیصلہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ میں نے اماں کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ ساری کہانی سننے کے بعد میری اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں اس بات کو یہیں پر ختم کر دوں اور بھول جاؤں، ابا کے کہنے پر اسی جگہ شادی کر لوں جہاں انہوں نے میرا رشتہ طے کیا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا اور کوئی بھی غلطی کر دی تو اس گھر میں رہنے والے سب لوگوں کی زندگی جہنم ہو جائے گی۔ ابا تو پہلے ہی بیٹیوں کے خلاف تھے اور ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، اور اب اگر میں نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا تو انہیں ایک وجہ مل جائے گی، اور وہ اسے جواز بنا کر ہم سب لوگوں کی زندگی مشکل بنا دیں گے۔
میرے ساتھ میری چھوٹی بہنوں کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے سب لوگوں کی زندگی داؤ پر لگاتی ہوں یا پھر سب کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دیتی ہوں۔ مجھے اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا ایک غلط قدم سب کی زندگی بدل دے گا۔ میں چاہتی تو ابا کے فیصلے سے انکار کر سکتی تھی، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتے تو گھر سے بھاگ کر عارف کے ساتھ شادی کر لیتی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی۔ لیکن اگر میں ایسا کرتی تو پیچھے سے میری 4 بہنوں اور ایک ماں کا کیا ہوتا؟ ابا تو انہیں جیتے جی مار دیتے، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ان سب کی خوشی کے لیے میں نے اپنی خوشی کو قربان کرنے کا سوچ لیا تھا، اور عارف سے میں نے معذرت کر لی تھی کہ میں اس محبت کے سفر میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس نے مجھ سے بہت کہا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، میں اسے ایک موقع دوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہونا وہی تھا جو ابا نے سوچ لیا تھا۔ میرے ابا نے میری شادی اپنے جاننے والے سے طے کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے گھر والے ہیں، امیر لوگ ہیں۔ میرا نکاح ہو گیا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میری ایک بوڑھی ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جبکہ میرا شوہر ملک سے باہر رہتا تھا۔ وہ سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا۔ اس کا کاروبار اچھا تھا، اسی لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، پیسے کی ریل پیل تھی۔ اور اسی پیسے کو دیکھتے ہوئے تو میرے ابا نے میرا رشتہ اس گھر میں طے کیا تھا، جبکہ میرا شوہر عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ لیکن اب قسمت کو یہی منظور تھا، میں نے بھی اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میرا شوہر دوبارہ سے ملک سے باہر چلا گیا، جبکہ میں یہاں پر اس کی بوڑھی ماں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تھی۔ میرے شوہر سے میری فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ میں جب بھی اس سے آنے کا پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتا، اور میں چپ ہو جاتی تھی۔ میں یہاں پر اس کی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور پھر ایک دن اس کی بوڑھی اماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی ماں کے مرنے پر بھی واپس نہیں آیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی جب اس نے یہ کہا کہ وہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، اسی لیے ابھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس آ جائے گا اور پھر واپس نہیں جائے گا۔ اب میں گھر میں اکیلی ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ کبھی میں اپنی کسی بہن کو لے آتی اور کبھی اماں میرے پاس آ جاتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا، اور میرے شوہر کو گئے ہوئے سال گزر گئے تھے۔ اسے گئے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، اور 3 سال سے میں یہاں پر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ وہ تو شادی سے پہلے بھی وہیں پر رہتا تھا۔ اور پھر اس طرح سے میرا شوہر کئی سال بعد سعودی عرب میں گزار کر آخر کار واپس آ ہی گیا۔ اس کے واپس آنے سے خوشی تھی یا نہیں، مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا، جبکہ خوش ہونے سے زیادہ میں ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میری ساس اکثر مجھے میرے شوہر کے بارے میں بہت کچھ بتاتی رہتی تھی۔ جب وہ زندہ تھی تو وہ مجھ سے بہت باتیں کرتی تھی اور مجھے سب کچھ بتاتی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا بہت غصے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے جب واپس آ جائے تو میں اس کے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کروں کہ اسے کسی بات پر غصہ آئے، اور اگر وہ کبھی کچھ کہے بھی تو اسے پلٹ کر جواب نہ دیا کروں اور صبر کر لیا کروں۔ ان کی ایک ایک بات کو میں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیا تھا، کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہی نہ تھا۔ اتنے سال وہ مجھ سے دور رہا تھا، اسی لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر کی عادت اور مزاج کس قسم کا ہے۔ میری ساس نے مجھے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا تھا، بس اسی کو میں نے اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر واپس آیا تھا تو اکثر چیزوں کو لے کر مجھ پر غصہ کرتا، جبکہ میں خاموشی سے ہر بات برداشت کر لیتی تھی، صبر کرتی آ رہی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی کہہ کر اس سے مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ جب سے وہ واپس آیا تھا اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ مجھ پر غصہ کرتا تھا اور میں خاموش رہتی تھی، پھر بھی اسے غصہ آتا تھا۔ میں ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتی تھی،
پھر بھی وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن اسے تو میرا ہر کام ہی ناپسند لگتا تھا۔ میں اس کی خوشی کے لیے ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتی تھی جو اسے اچھی لگتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کسی بات کو لے کر مجھ سے خوش نہ ہوتا اور ہر بات پر غصہ کرتا تھا۔ میں تو گھر سے باہر بھی نہ جاتی تھی۔ محلے کی سبھی عورتیں جس وقت میری ساس زندہ تھی تو ان سے ملنے کے لیے آتی تھیں تو میری بہت تعریف کرتی تھی۔ یہ کہتی تھیں کہ انہیں بہت ہی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بہو ملی ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے، جبکہ میری ساس سے میری بہت قدر کرتی تھی اور کبھی کبھار کسی گہری سوچ میں پڑ جاتی۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی اور میری کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ جیسے تیسے میں نے ابا کو فیصلے کو قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی سے سمجھوتا کیا تھا، لیکن جب سے میرا شوہر واپس آیا تھا اس نے میری زندگی مشکل سی بنا دی تھی۔ نہ وہ کسی بات سے خوش ہوتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے خوش رہنے دیتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہو جاتا جبکہ میں خاموشی سے سنتی تھی، لیکن پھر بھی میرے شوہر کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہتا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا تھا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے شوہر کا غصہ اترا تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے غصے میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں اب اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میں اپنے گھر واپس بھی جاتی تو میرے ابا اس بات کا سارا الزام میرے اوپر ڈال دیتے کہ یقیناً میری ہی غلطی ہوگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ایک تو میں نے اپنی خوشی قربان کی تھی اور ابا کے فیصلے کو قبول کیا تھا، اور یہاں پر بھی میری اتنی خدمت اور اتنے سالوں کی وفاداری کا مجھے آخر میں یہ صلہ ملا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پر میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں اپنا سامان باندھنے لگی تھی کیونکہ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اچانک ہی میرا شوہر بول پڑا اور کہنے لگا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تیرا حلالہ کراؤں گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی دن میرے شوہر نے عرب سے گھوڑا بلوا لیا۔ گھوڑا سیاہ رنگ کا تھا اور بہت ہی خوبصورت۔ جیسے ہی میرے شوہر نے عرب سے وہ گھوڑا بلوایا تھا تو اس نے رات کو اس گھوڑے کو استبل میں باندھ دیا اور مجھے بھی وہیں پر گھوڑے کے ساتھ بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حلالے کا یہ کون سا طریقہ تھا جو میرے شوہر نے اختیار کیا تھا، لیکن اس کے غصے سے ڈرتی ہوئی میں خاموش رہی اور میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ جیسا اس نے مجھے کرنے کے لیے کہا، میں خاموشی سے استبل کے چھوٹے سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں ڈر رہی تھی۔ اصل قیامت تو آدھی رات کو ٹوٹی کیونکہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو عارف تھا، میری پہلی محبت۔ مگر عارف یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی مجھے اس جگہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً مجھے یہاں سے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا آج رات یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں کیسے آیا تھا جب وہ مجھے اسی کمرے کے ایک کونے میں لے گیا اور اس نے مجھے شروع سے سب بتانا شروع کیا۔ وہ یہاں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ میرے شوہر کا ملازم ہے اور اس انسان کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کی بات بڑی غور سے سن رہی تھی۔ جانتی تو میں بھی تھی کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں تھا، اپنی خود غرضی میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عارف نے مجھ سے یہی کہا کہ اب میں اسے مل گئی ہوں، اب وہ مجھے اس برے انسان کی قید سے آزاد کروا کر ہی دم لے گا۔ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہاں سے بہت دور لے جائے گا، اس شخص کی پہنچ سے بہت دور، اور وہاں ہمیں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔
وہ مجھے اس قید میں زندگی نہیں گزارنے دے گا۔ اس کی باتوں کو میں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی محبت موجود تھی جو آج سے کچھ سال پہلے ہوتی تھی۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ اسے میری فکر تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اور اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ مجھے اور عارف کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں عارف کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے عارف کو سمجھایا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور مجھے یہیں پر چھوڑ دے، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے یہی کہا کہ شاید قسمت میں ہمارا ملنا اسی طرح تھا، اور اب وہ مجھے کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب عارف نے مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ عارف نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر جو اتنے سال ملک سے باہر رہا ہے اور اس کے پاس اتنی دولت ہے، مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں پر کوئی محنت مزدوری والا کام کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر ایک ایسا کام کرتا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ میرے شوہر کے پاس ایک ایسا علم تھا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سارے جائز اور ناجائز کام کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی، اور اپنے اس کالے علم کو استعمال کرتے ہوئے ملک سے باہر اس نے بہت پیسہ کمایا، اور اب یہاں واپس آ گیا ہے تاکہ وہ کوئی خاص طاقت حاصل کر سکے، اور اسے اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے میری ضرورت تھی، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ اسی لیے میرا شوہر کیونکہ ایک ایسا عمل کرتا تھا جو کہ جائز نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اسے بے چینی ہوتی تھی، کیونکہ میں گھر میں موجود ہوتی تھی اور اسے اس بات پر غصہ آتا تھا، لیکن چاہ کر بھی مجھے یہ بات بتا نہیں سکتا تھا، اور اسی غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس نے مجھے طلاق دے تو دی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس سے بات معلوم ہوئی تھی، اسی لیے اس نے مجھے یہاں سے نکالا نہیں تھا، اور اپنے جس بڑے عامل کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا تھا، اسی عامل نے اسے بتایا تھا کہ جس طاقت کو وہ حاصل کرنے کے لیے ملک واپس آیا ہے، وہ طاقت اسے صرف اس کی بیوی کے ذریعے سے ہی مل سکتی۔ 1000 اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اسی لیے اب دوبارہ مجھ سے نکاح کر کے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس سارے کام کو اس نے یہاں تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے مرنے پر بھی وہ ملک واپس نہیں آیا تھا، اور اب اس کے پاس یہ آخری موقع تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک ایسی طاقت آ جاتی جس کے بعد وہ مجھ سے ہر وہ کام کروا سکتا تھا جو وہ کروانا چاہتا تھا۔ جس استبل میں اس نے ایک خاص گھوڑے کے ساتھ مجھے بند کیا تھا، وہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک جنزادے کے روپ میں وہ ایک گھوڑا موجود تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس کمرے میں اسی لیے بند کیا تھا کیونکہ وہ میرا نکاح کسی انسان سے نہیں بلکہ اس جن سے کروانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس رات جن سے میرا نکاح ہو جاتا تو میرے شوہر کو وہ طاقت مل جانی تھی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا، جبکہ میں اسی کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی۔ وہ مجھے اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا تھا، جبکہ عارف کو اس کے سارے کرتوت معلوم تھے، اور وہ کبھی بھی مجھے یہاں پر قید ہو کر نہیں رہنے دے گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور یہی کہا تھا کہ آج رات ہی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یا تو وہ مجھے اسی کمرے میں قید کر دے گا یا پھر مجھے جان سے مار دے گا، اور وہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عارف نے کمرے کے پچھلے راستے سے مجھے باہر نکالا تھا، اور ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے تھے، جبکہ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہونے والا ہے، اور میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں۔ اس کے لیے یہ طاقت حاصل کرنا بہت ضروری تھی، اور اگر میں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تو وہ یہ طاقت کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ پاگلوں کی طرح مجھے اور عارف کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ہمارے پیچھے لگایا تھا۔ ہمیں اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آ رہی تھی،
جبکہ ہم بھاگتے جا رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں سے زندہ باہر نکل بھی پائیں گے یا نہیں، لیکن اب ہم دونوں نے سوچ لیا تھا، تو ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب زندگی آگے ملتی یا نہ ملتی، جو بھی تھا ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے تھے۔ آج رات یا تو ہماری زندگی کی آخری رات ہونے والی تھی، یا پھر اس کے بعد ہماری زندگی مکمل طور پر بدل جاتی۔ ہم دونوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم بھاگتے جا رہے تھے جب اچانک سے آندھی چلنے لگی۔ اس کے بعد کا منظر اس قدر خوفناک تھا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بزرگ ہاتھ میں جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے ہم دونوں کے اوپر اپنی چادر ڈالی تھی اور ہمیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے آنکھیں بند کی تھی اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تھی تو ہم اس جگہ سے بہت دور تھے۔ اس بزرگ آدمی نے ہمیں بچا لیا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادہ ہے، لیکن وہ نیک جنزادہ تھا۔ میرا شوہر جو بھی عمل کر رہا تھا، اس سے وہ ان ساری نیک جنات کو اپنے برے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو۔ اسی لیے اس نیک جنزادے نے وہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کی تھی اور مجھے اور عارف کو میرے شوہر کے برے ارادوں سے بچایا تھا، کیونکہ اگر میرا نکاح اس جنزاد سے ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، جبکہ وہ نیک جنات ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ ہم لوگ یہاں آ گئے تھے جبکہ میرے شوہر کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی عدت مکمل کی تھی اور اب عارف سے میرا نکاح تھا۔ میں نے عارف سے نکاح کر لیا تھا۔ دیر سے ہی صحیح مجھے میری محبت مل گئی تھی، اور میرے ابا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے دولت کی خاطر میرا نکاح اس آدمی سے کر دیا تھا، بنا یہ جانے کہ آخر اس کے پاس دولت کہاں سے آئی تھی۔ ابا کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا تھا، اور انہوں نے ہم سب سے اس کی معافی بھی مانگی تھی۔ وہ ہمارے ابا تھے، اسی لیے ہم نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں اپنے پرانے ماضی کی ساری بری چیزوں کو بھول گئی تھی، اور میں نے عارف کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ واقعی اگر انسان سچے دل سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ بس انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔